بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گلگت بلتستان الیکشن میں سارے فارمولے لگانے کے بعد اب ایک آخری حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سا حربہ ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جی نور مقدم کیس جو بڑا مشہور زمانہ کیس ہے، ظاہر جعفر اس میں قاتل تھے، ان کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں نظرثانی درخواست استعمال کی گئی جس میں ایک فلمی سین ہوا ہے، وہ بتائیں گے آپ کو کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گلگت بلتستان الیکشن کی۔ اس میں جناب اب آخری حربہ یہ استعمال کیا گیا ہے کہ کسی طرح ووٹر کو جو ہے وہ جناب مایوس کیا جائے اور وہاں کے جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جہاں وہاں پہ آزاد ہیں ان کو مایوس کیا جائے۔ منیف فاروق صاحب اس حوالے سے اپنے ولاگ میں کہتے ہیں اب یہ بات پتھر پر لکیر ہو چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو حکومت نہیں دیں گے۔ گلگت اور آزاد کشمیر دونوں میں وہ اپنی مرضی کے مطابق حکومت نون لیگ کو دیں گے اور پیپل پارٹی کو بھی ناراض نہیں کریں گے۔ منیف فاروق آپ کو پتا ہے یہ خاص آدمی ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیوں کیا ہے؟ اور ان کو مطلب پہلے تو الیکشن یہ ہوتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ بنتی تھی عوام کے ووٹوں کی مرضی سے، عوام جس کو ووٹ ڈالتی تھی، لیکن کیا زمانہ آ گیا ہے، کیا ٹائم آ گیا ہے کہ اب پہلے سے صحافی لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں اس کی حکومت بنے گی، اس کی نہیں بنے گی۔ اس کے باوجود ہم اگر پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھتے ہیں تو اس پہ سوال تو کھڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑی خبر جو آج جنگ اخبار، وہ اخبار جس کی کریڈیبلٹی اب اتنی ہو گئی ہے کہ وہ بند ہونے کے قریب ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے گا۔ ایک تحقیقاتی خود ساختہ صحافی جو ہیں وہ لکھتے ہیں اس میں انصار عباسی صاحب کہ فارم 47 پر پی ٹی آئی کا بیانیہ ناکام، الیکشن ٹریبونل میں ایک بھی امیدوار کی انتخابی عذرداریاں کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ جنگ اخبار میں ایک بہت بڑی سرخی دی گئی ہے، اور گویا اسلام آباد کے مطلب آپ اگر جو ہے وہ اندازہ لگائیں کہ اب یہ صحافی جن کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جن پہ ہم اندھا اعتماد کرتے تھے، جن کو ہم سینئر صحافی مانتے تھے، وہ جناب یہ لکھتے ہیں کہ فارم 47 کا بیانیہ اب ختم ہو چکا ہے اور انتخابی عذرداریاں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب آپ کو اگر یاد کراؤں میں تو پی ٹی آئی کی 200 سے زائد درخواستیں جو ہے وہ طریقہ کار کو بنیاد بنا کر تکنیکی طور پر مسترد کی گئی ہیں۔ یہ کون خبر دے رہا ہے؟ یہ اسد اللہ خان صاحب جو صحافی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور انہیں پیمز ہاسپٹل لایا گیا، سب سے پہلے انہوں نے خبر بریک کی تھی۔ اب آج وہ خبر دیتے ہیں کہ 200 کے قریب درخواستیں جو ہیں وہ انتخابی عذرداریوں کی جو درخواستیں ہیں وہ تکنیکی بنیادوں پر جو ہے وہ خارج کی گئی ہیں۔ لیکن آپ اس خبر کی سرخی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو حکومت دینے جا رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے صحافی جو ہیں وہ خبر اس طرح دیتے ہیں کہ وہ تحقیقاتی صحافی بھی لگے اور فیوچر کا نقشہ بھی کھینچ دیں۔ تو آپ منیف فاروق اور انصار عباسی صاحب اور دیگر جو صحافی ہیں جو حکومت کے قریب سمجھے جاتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی خبریں آپ کو دیکھ لیں تو آپ کو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں جی نور مقدم کیس۔ نور مقدم کیس جو ہے وہ 4 سٹیج پار کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ 20 جولائی 2021 کو یہ کیس شروع ہوا اور 4 جون 2026 تک، یعنی کہ 4 سال 11 ماہ بعد 4 جوڈیشل فارم سے ہو کے یہ اس فیصلے پر پہنچا ہے، اور سپریم کورٹ میں نظرثانی کیس جو ہے اس میں وکیل ہیں ظاہر جعفر صاحب کے جی خواجہ حارث صاحب، اور عدالت نے صرف ان کی شخصیت کو، ان کے قد کو دیکھتے ہوئے ظاہر جعفر کیس میں ان کی جو ہے وہ دلائل سنے ہیں۔ اس پہ وکیل خواجہ حارث صاحب کہتے ہیں کہ ظاہر جعفر شیزوفرینیا اس طرح کی کوئی بیماری ہے، اگر میں صحیح بول رہا ہوں نفسیاتی بیماری ہے، وہ ہائی بلڈ پریشر کا بھی شکار ہیں، قتل کے وقت ان کی ذہنی حالت درست نہیں تھی، جس طرح ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں ان میں کہ ملزم جو ہے وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے استدعا کیا کہ عمر قید میں اس کو تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ ان کے مطابق ظاہر جعفر کو قانونی دماغ کا مکمل اور مؤثر علاج فراہم نہیں کیا گیا۔ وکیل نے 2015 میں لندن کے ایک ڈاکٹر کی جانب سے جاری کیا گیا خط بھی پیش کیا گیا
جس کے مطابق ظاہر جعفر منشیات کے استعمال کا عادی تھا اور ذہنی بیماری میں مبتلا تھا۔ میڈیکل ریکارڈ 2015 کا ہے، ڈاکٹر خط 2022 کا ہے، جبکہ دستاویزات اب عدالت میں پیش کی گئی ہیں۔ نہ یہ مواد ٹرائل کے دوران پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی پہلی اپیل میں پیش کیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں یہ ریکارڈ پیش کیا جاتا تو اس کی کوئی بکت ہوتی، لیکن نہ سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا، پھر نہ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا، نہ پھر سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اب نظر ثانی اپیل جو ہے اس پہ یہ چیزیں جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ ہمارا کلائنٹ ذہنی بیمار ہے اور ذہنی بیماری کا شکار ہے، جبکہ دوسری طرف نور مقدم کے والد جو ہیں شوکت مقدم، انہوں نے زرداری صاحب سے جو اس ملک کے صدر ہیں، کیونکہ آخری اپیل جو ہے وہ صدر کے پاس جائے گی اور صدر جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے اور صدر رحم کی اپیل سنیں گے، تو نور مقدم کے والد شوکت مقدم نے یہ کہا ہے، صدر زرداری سے اپیل کی ہے کہ ان کی اپیل کو مسترد کیا جائے اگر آتی ہے، اور سزائے موت کو بحال رکھتے ہوئے سزا پر عمل درآمد کا حکم دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں صدر آصف علی زرداری اس پہ کیا حکم دیتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے نظرثانی درخواست بھی جو ہے وہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مسترد کر دی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو کے لیے رستے بند کر کیے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے بھی میں ویڈیو چلا چکا ہوں کہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف پھینک کے رستے بند کر کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ کمپین نہ کر سکیں اور ووٹ نہ مانگ سکیں۔ اب 7 جون کو الیکشن ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن جو حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی سمجھے جاتے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ یا پیپل پارٹی کی یا کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی۔ اب دیکھنا کہ یہ ہے کہ 7 جون کو وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور عوام کیا فیصلہ سناتی ہے۔ آپ بھی دیکھیں اور میں بھی ویٹ کرتا ہوں کہ 7 جون کو کیا ہوتا ہے، اور بڑا اتحادی دنگل جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اور بعض صحافی یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نون لیگ اور پیپل پارٹی کو یہ کہا گیا کہ آپ مل کے الیکشن نہ لڑیں ورنہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ الگ الگ الیکشن لڑیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو حکومت بنا کر دے دی جائے گی۔ اب دیکھتے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کی گوش گزار کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔